السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما مثل الحیاۃ الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام. الآیہ. محترم حضرات، سورہ یونس کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. اس آیت اور ایک دوسری آیت کو ملا کر کے آج درس قرآن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس آیت میں اللہ رب العزت نے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کیا ہے، یا کہہ لیجیے دنیاوی زندگی جو ہے اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ دنیاوی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا. دنیاوی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا. قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا، بعض حکماء کے حکیموں کے قول کو ذکر کرتے ہوئے، کہ اللہ رب العزت نے دنیاوی زندگی کو کیوں پانی سے تشبیہ دیا ہے، بارش کے پانی سے کیوں تشبیہ دیا ہے. اس کے بعد انہوں نے بیان کیا، 3 بلکہ 4 وجہیں بیان کیا. وہ لکھتے ہیں لِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَسْتَقِرُّ فِي مَوْضِعٍ كَذَلِكَ الدُّنْيَا لَا تَبْقَى عَلَى حَالٍ وَاحِدٍ. کہہ رہے ہیں پانی سے مثال دینے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، یا تشبیہ دینے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پانی ایک جگہ نہیں ٹھہرتا ہے، پانی ایک جگہ نہیں رکتا ہے، ایک جگہ نہیں ٹھہرتا ہے. ایسے ہی دنیا جو ہے ایک جگہ نہیں رہتی، دنیا ایک جگہ نہیں رہتی. کبھی آپ کے پاس دنیا ہے، کبھی دوسرے کے پاس دنیا ہے نا. کبھی چائے والا رہتا تھا، آج چائے والے کے پاس دنیا ہے کہ نہیں. تو دنیا جو ہے ایک جگہ نہیں رہتی ہے، جیسے پانی ایک جگہ نہیں رہتا. بارش ہوئی یا کوئی بھی پانی آپ ایسے اوندے لیں گے تو پانی ایک جگہ نہیں رہتا ہے. تو دنیا بھی ایک جگہ نہیں رہتی. دوسری وجہ انہوں نے بیان کی، وَلِأَنَّ الْمَاءَ يَذْهَبُ وَلَا يَبْقَى فَكَذَلِكَ الدُّنْيَا تَفْنَى وَلَا تَبْقَى. کہا پانی ختم ہو جاتا ہے، پانی جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، باقی نہیں رہتا ہے. ایسے ہی دنیا بھی فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی نہیں ہے. پانی ختم ہو جاتا ہے، باقی نہیں رہتا ہے، ایسے ہی دنیا بھی ختم ہونے والی ہے، باقی رہنے والی نہیں ہے. تیسری چیز وہ بیان کرتے ہیں، وَلِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَن يَدْخُلَهُ وَلَا يَبْتَلَّ وَكَذَلِكَ الدُّنْيَا لَا يَسْلَمُ أَحَدٌ مِّن فِتْنَتِهَا وَآفَتِهَا. کہا پانی کا معاملہ یہ ہے کہ اگر پانی میں کوئی شخص داخل ہوتا ہے تو وہ شخص بھیگے بغیر نکل نہیں سکتا ہے نا. پانی میں آپ ہاتھ ڈبوئیں گے یا آپ دریا میں جائیں گے تو آپ پانی میں بھیگیں گے کہ نہیں بھیگیں گے؟ آپ کا بدن تر ہوگا. وہ کہتے ہیں ایسے ہی دنیا ہے، دنیا میں جو آیا ہے دنیا کے فتنے اور آزمائش سے وہ بچ نہیں سکتا ہے. دنیا کی آزمائش اور فتنے سے وہ بچ نہیں سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی کہ دنیاوی زندگی جو ہے نا یہ پانی کی طرح ہے. آخری بات وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر پانی ایک لمٹ میں موجود ہو، ایک مقدار میں موجود ہو، تو وہ پانی جو ہے نا نفع بخش ہوتا ہے نا، فائدہ پہنچاتا ہے. سبزے اگتے ہیں، گھاس پھوس اگتی ہے اس سے. لیکن پانی اگر لمٹ سے زیادہ ہو جائے تو وہ پانی نقصان دہ ہوتا ہے. کہتے ہیں ایسے ہی دنیا ہے
دنیا سے اگر آپ کفایت بھر یا لمٹ کے مطابق آپ چیزوں کو حاصل کریں گے یا دنیا حاصل کریں گے تب تو یہ آپ کے لیے مفید ہے، لیکن اگر لمٹ سے زیادہ آپ دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو دنیا آپ کو ہلاک کر دے گی۔ یہ جو چار چیزیں ہیں نا، اس کو انسان کو اپنے ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں مثال دی کہ دنیا کی زندگی پانی کی طرح ہے۔ خلاصہ کیا ہے ان چار چیزوں کا کہ دنیا کسی ایک کے پاس نہیں رہتی، ٹھہرتی نہیں ہے، پانی جس طرح ایک جگہ نہیں ٹھہرتا ہے۔ پانی ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ پانی میں اگر آپ ہاتھ ڈباؤ گے یا اترو گے تو ضرور بھیگو گے، ایسے ہی دنیا میں آؤ گے اگر یا دنیا میں رہو گے تو دنیا کے فتنے سے، آزمائش سے تم بچ نہیں سکتے۔ چوتھی چیز جو انہوں نے بیان کیا، یہ اور زیادہ اہم چیز ہے کہ پانی اگر ایک لمٹ میں ہونا تو انسان کے لیے مفید ہے۔ بارش ہو رہی ہے مثال کے طور پر، بارش اگر ایک لمٹ میں ہو تو وہ انسانوں کے لیے فائدے مند ہے، زمین کے لیے فائدے مند ہے، لیکن اگر لمٹ سے زیادہ ہو جائے، سیلاب آ جائے، باڑھ آ جائے تو وہ پانی نقصان دہ کہ نہیں نقصان دہ۔ ایسے ہی دنیا سے اگر آپ نے اتنا حاصل کیا، اتنا لیا جتنا لینا چاہیے، جتنا زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے، تب تو آپ کے لیے ٹھیک ہے یہ دنیا۔ لیکن اگر آپ نے اتنا حاصل کرنے کی کوشش کیا، اتنا حاصل کرنے کہ دنیا ہی میں آپ ڈوب کے رہ گئے، تو پھر یہ دنیا آپ کو ہلاک کر کے رکھ دے گی۔ کسی نے ایک پتے کی بات کہی ہے، کہا کہ اس کو اپنے دماغ میں لکھ لیجیے آپ لوگ۔ کسی نے کہا کہ دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے کشتی ہے، سمجھے گا، دنیا میں کشتی کی طرح زندگی گزارو۔ کشتی جب تک پانی میں تیرتی ہے تب تک کشتی میں جو لوگ ہیں یا کشتی صحیح سلامت رہتی ہے، لیکن کشتی میں جب پانی آ جاتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے، لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں کیسے رہنا ہے؟ دنیا میں ہمیں رہنا ہے، دنیا کو ہمارے اندر نہیں لانا ہے۔ دنیا کے اندر رہیں گے اگر تو ٹھیک ہے، لیکن دنیا اگر ہمارے اندر آ گئی تو ہم اس کشتی کی طرح ڈوب جائیں گے جس طریقے سے کشتی میں اگر پانی آ جائے تو کشتی ڈوب جایا کرتی ہے۔ یہ بہت پیاری چیز ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه الله بما آتاه۔ مسلم کی حدیث ہے، وہ شخص کامیاب ہو گیا جنہوں نے اسلام قبول کیا، وَرُزِقَ كَفَافًا، اور کفایت بھر اس کو روزی دی گئی، یعنی دنیا میں اس کو اتنی روزی ملی کہ زندگی گزر گئی، گزر بسر ہو گیا، اور اللہ نے جو کچھ اسے دیا تھا اس میں قناعت عطا کیا، قناعت عطا کیا، تو وہ شخص کیا ہے؟ کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ دنیا کی مثال یا دنیاوی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا، فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام۔ اس پانی سے زمین کی نباتات مل گئی جس کو لوگ کھاتے ہیں یا چوپائے کھاتے ہیں، یعنی وہ زمین سے گھاس پھوس یا کھانے کی چیز یا ایسی کھیتی ہوئی جسے یا تو لوگ کھاتے ہیں یا تو جانور کھاتے ہیں، ہے نا، گھاس وغیرہ ہے تو جانور کھاتا ہے، اور دانا اناج وغیرہ اگتا ہے تو انسان کھاتا ہے۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین نے زینت اختیار کر لی، رونق اختیار کر لی، وزینت، اور مکمل خوبصورت ہو گئی، مزین ہو گئی، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور زمین والے نے یہ خیال کر لیا کہ اب تو ہم ان چیزوں پر قادر ہو چکے ہیں، یعنی کھیتیوں پر قادر ہو چکے ہیں، اناج اور غلوں پر قادر ہو چکے ہیں، اتاہ امرنا لیلا او نہارا، تو ہمارا حکم آتا ہے
یا ہمارا عذاب آتا ہے رات میں یا دن میں، فجعلناها حصیدا، اور ہم اس کو ایسے ہی کر دیتے ہیں جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہے، جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہے، کأن لم تغن بالامس، جیسے وہ گزشتہ کل کچھ تھی ہی نہیں، ایسے ہم اس ہریالی کو خشکی میں بدل دیتے ہیں، یا ایسے کر دیتے ہیں ان کھیتیوں کو جیسے کل کچھ تھی ہی نہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اللہ نے کہا ہم یہ جو آیتیں بیان کر رہے ہیں کھول کھول کر کے تفصیل کے ساتھ، یہ ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں، جو غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے دنیاوی زندگی کی جو مثال دی ہے نا، یہ مثال سمجھنا ہر ایک انسان کے بس میں بھی ہے اور انسان سمجھ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان غور کرے اور دیکھے کہ ہم زمین میں ہریالی دیکھتے ہیں، بارش ہوتی ہے، گھاس پھوس اگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی عذاب آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے نصف نابود کر کے چھوڑ دیتا ہے، درخت جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں، پودے ایسے جل کر کے راکھ ہو جاتے ہیں جیسا کہ کچھ ہے ہی نہیں، جیسا کہ کچھ ہے ہی نہیں۔ ایسے ہی ہمارا اور آپ کا بھی معاملہ ہے، ہم بھی اس پانی سے پیدا ہوئے ہیں نا، ایک پانی سے ہم بھی پیدا ہوئے ہیں، ہمارے اندر بھی کچھ مراحل ہوتے ہیں، ہم پیدا ہوئے بچہ، اس کے بعد پھر بڑے ہوئے، پھر جوان ہوئے، پھر مضبوط ہو گئے، پھر بوڑھے ہو گئے، پھر ہم ویسے ہی مٹ گئے جیسے وہ کھیتی مٹ گئی، جیسے وہ کھیتی مٹ گئی ویسے ہی ہم بھی مٹ گئے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے اس کو ایسی کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا جیسے کہ کل کچھ تھا ہی نہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث بیان کیا ہے کہ جب کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے تو گویا کہ وہ چیز ہے ہی نہیں، کوئی چیز اگر ختم ہو گئی تو گویا وہ چیز ہے ہی نہیں۔ اس میں انہوں نے مسلم کی اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن یا اللہ کی طرف سے قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں بڑا خوشحال تھا، اللہ نے اس کو خوشگوار زندگی عطا کی تھی، اچھا کھاتا پیتا تھا، خوشحال آدمی تھا۔ ایسے شخص کو لایا جائے گا فَيُغْمَسُ فِي النَّارِ غَمْسَةً، اور جہنم میں اسے ایک غوطہ لگایا جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے اللہ اسے جہنم میں رکھے گا، پھر اس سے کہا جائے گا هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ، کیا تم نے بھلائی کبھی دیکھی ہے، نعمت تم نے کبھی دیکھی ہے، هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ، کوئی نعمت تمہارے پاس سے گزری ہے، فَيَقُولُ، تو وہ آدمی کہے گا لا، نہیں، کوئی نعمت میں نے نہیں دیکھی، کوئی بھلائی میں نے نہیں دیکھی، حالانکہ دنیا میں وہ خوشحال تھا۔ جہنم میں اس تھوڑی سی مدت یا ایک لمحے بھر کے لیے تم سے رکھا گیا تو اس کی وجہ سے اس نے ساری دنیا کی نعمتوں کو بھلا دیا، یا کہہ لیجیے وہ بھول گیا، کیونکہ وہ دنیا کی نعمت جب زائل ہو گئی تو گویا وہ نعمت تھی ہی نہیں، وہ نعمت تھی ہی نہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے شخص کو لائے گا جو دنیا میں بڑا بدحال تھا، اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، بڑا غریب تھا انسان، کھانے کے لیے ترستا تھا۔ ایسے آدمی کو لایا جائے گا اور جنت میں ایک غوطہ لگوایا جائے گا یا جنت میں اس کو رکھا جائے گا، پھر اس سے کہا جائے گا هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ، کیا تم نے کبھی فقیری دیکھی تھی، محتاجگی دیکھی تھی، تکلیف دیکھی تھی، فَيَقُولُ اللَّهُ، تو وہ کہے گا نہیں، کوئی تکلیف میں نے نہیں دیکھی تھی۔ اس حدیث کو ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لا کر کے بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی چیز ختم ہو گئی نا تو گویا کہ وہ ہے ہی نہیں، ایسے ہی جیسے اللہ نے اس چیز کو ختم کر دیا، کھیتیوں کو ہلاک کر دیا، گویا کہ وہ کل تھی ہی نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم یہ آیتیں جو بیان کر رہے ہیں تفصیل کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جو لوگ فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، یعنی اس میں ہمارے اور آپ کے لیے نصیحت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے دنیا کی اس حقیقت کو اجاگر کرنے کے بعد لوگوں کو آخرت کی طرف بلایا، آخرت کی ترغیب دی
اور جنت کی طرف بلایا. اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ تعالی تمہیں دار السلام کی طرف بلاتا ہے. اللہ تعالی تمہیں دار السلام کی طرف بلاتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے. یہ جو دار السلام ہے یعنی سلام کے گھر، اس کی دو تفسیر کی گئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ سلام اللہ کا نام ہے. سلام کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے. سلام کا گھر یعنی اللہ کا گھر. اللہ کا گھر سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ جنت ہے. یعنی جنت کہ وہ اللہ نے دار السلام کہا ہے. یہاں سلام سے مراد اللہ مراد ہے، اللہ کا گھر. دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ سلام سے مراد سلامتی ہے. سلام سے مراد کیا ہے؟ سلامتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے. اور اس سے بھی مراد جنت کی ہے. جنت کو سلامتی والا گھر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کیونکہ جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. وہاں پر سلامتی ہی سلامتی ہوگی. وہاں پر ایک انسان حزن میں، غم میں، خوف میں، موت و حیات کے چکر میں نہیں رہے گا. انسان صرف اور صرف آرام میں رہے گا. اس لیے دار السلام اس کو کہا گیا ہے. اس لیے بعض علماء نے یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ انسان اگر اپنا گھر بنائے تو اسے اپنے گھر کا نام دار السلام نہیں رکھنا چاہیے. اپنے گھر کا نام، مثلا کوئی گھر بنا رہا ہے تو اپنے گھر کا نام دار السلام رکھے یا فردوس رکھے یا جنت کے ناموں میں سے کسی نام کے ساتھ اپنے گھر کا نام رکھے. یہ درست نہیں ہے کیونکہ جنت کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں تکلیف نہیں ہوگی اور دنیاوی جو گھر ہے اس میں تکلیف ہوگی. اس لیے وہ نام نہیں رکھنا چاہیے. علماء نے ایک نقطہ بیان کیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ تم کو دار السلام کی طرف بلا رہا ہے. ایک حدیث ہے جس کو شیخ البانی نے صحیحہ کے اندر صحیح قرار دیا ہے. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کے دو کنارے دو فرشتے ہوتے ہیں اور وہ دو فرشتے آواز لگاتے ہیں، ندا دیتے ہیں، جس آواز کو جن اور انسان کو چھوڑ کر کے تمام مخلوق سنتی ہے. جن اور انسان کو چھوڑ کر کے تمام مخلوق سنتی ہے. وہ آواز کیا لگاتے ہیں؟ یا ایھا الناس ہلموا الی ربکم. اے لوگو تم لوگ اپنے رب کی طرف آؤ. انما قل وکفى خیر مما کثر والہا. یقیناً جو کم ہے لیکن کافی ہے وہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہے لیکن غافل کرنے والا ہے. اس کو سمجھ لیجئے. کم ہے لیکن آپ کی زندگی گزر رہی ہے، وہ کافی ہے اس سے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ ہے لیکن وہ اللہ سے غافل کرنے والا ہے. اس سے یہ بہتر ہے کم ہونا اور کافی ہونا. اور اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا ہے واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ تعالیٰ تمہیں دار السلام کی طرف یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے. اس سلسلے میں ایک اور بھی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ فرشتے آئے اور فرشتوں نے کہا کہ اس شخص کی مثال بیان کرو، اللہ کے رسول کی مثال بیان کرو. تو فرشتوں نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بیان کرتے ہوئے کہا مثلہ کمثل رجل بنا دارا وجعل فیہا مأدوبا. کہا اس شخص کی مثال ویسے ہی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور اس میں انہوں نے دسترخوان لگایا. پھر فرشتوں نے کہا اس کی تفسیر کرو، اس کی وضاحت کرو. تو ان لوگوں نے تفسیر کرتے ہوئے کہا یا وضاحت کرتے ہوئے کہا فالدار الجنہ. دار سے مراد جنت ہے اور داعی سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے گویا اللہ کی نافرمانی کی. مطلب کیا؟ ایک شخص ہے اس نے گھر بنایا، دسترخوان لگایا، کھانے کا انتظام کیا، ایک آدمی کو بلانے کے لیے بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو کہو بلا کر کے لاؤ اور ہمارے گھر میں کھانے کی دعوت دو. اب جو شخص اس داعی کی بات مانے گا، بلانے والے کی بات مانے گا، وہ اس کے گھر میں آئے گا، وہ اس مالک کی اس نے فرما برداری کی
گھر میں آ کر کے نعمتوں کو وہ حاصل کرے گا، لیکن جو شخص نہیں آئے گا وہ ان نعمتوں کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے، جنت ہے، اللہ گھر بنانے والا ہے، جنت ہے، اس نے نبی کو کہا کہ دعوت دے دو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کریں گے تو اس گھر میں جائیں گے، نبی کی جو اطاعت نہیں کریں گے وہ اس گھر میں نہیں جائیں گے۔ یہ مثال بھی بیان کی گئی ہے اور مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز پر اگر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے جو دعوت دی وہ عام دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف بلا رہا ہے، اس میں اللہ نے مشیت کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن جب ہدایت کی بات آئی تو اللہ نے کہا اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی دعوت عام ہے، مطلق ہے، لیکن اللہ کا فضل جسے حاصل ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اسے ہی ہدایت دے گا، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو سب کو بلانا یہ اللہ کا عدل ہے اور کسی کو ہدایت دینا یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ یہیں سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اسی کے مطابق دنیا میں ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرما، گزر بسر کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ اللہ ہمیں آخرت میں جنت الفردوس میں داخل کرنا اور جنت الفردوس کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔